گورنمنٹ کو چاہیے نا صبح اتنی گاڑیاں ان کے پاس پانی مار دیں وہاں روڈ سے، ایک اس طرف لگا لیں گاڑی، ایک اس طرف لگا لیں. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں گلے میں کھانسی پڑ گئی ہے، تو ابھی دیکھ سکتے ہیں ہر طرف ڈسٹ دھول، ٹھیک ہے، اس وجہ سے بہت پریشانیاں اور مشکلات ہوتی ہیں، بیماریاں. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سفیر رضا جختائی، مظفر آباد آزاد کشمیر سے. آزاد جموں کشمیر میں بالعموم اور بالخصوص ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں فضائی آلودگی میں بتدریج خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. در و دیوار گرد و غبار سے آلودہ ہے، فضا سے گویا جیسے مٹی برس رہی ہے. اور اس پر ستم ظریفی یہ ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں. مظفر آباد شہر میں جگہ جگہ پر گندگی کے انبار لگے ہیں، اور جب سینیٹری ورکرز صفائی کرتے ہیں گلیوں کی، محلوں کی یا بازاروں میں اور سڑکوں پر، تو وہ کوڑا جمع کر کے اس کو آگ لگا دی جاتی ہے. خاص طور پہ لوگ آگ تاپنے کے لیے، آگ سیکنے کے لیے بھی جو مختلف کوڑا کرکٹ کو جمع کر کے اس کو بھی آگ لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے فضا میں زہریلی گیسیں مزید بھرتی جا رہی ہے اور یہ پورا ماحول آلودہ ہوتا جا رہا ہے. مظفر آباد شہر کا اگر آپ نسبتاً اونچائی سے اگر آپ نظارہ کریں تو شہر میں خال خال ہی کچھ دکھائی دیتا ہے. دن کے 12 بجے جب سورج سر پہ ہوتا ہے تو بھی شہر میں شام کا سا سما دکھائی دیتا ہے. پورا شہر آلودہ ہو رہا ہے، جس سے ایک طرف تو ریاست کے اس خوبصورت دارالحکومت کی جو حسین مناظر ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو رہے ہیں، تو دوسری جانب مختلف امراض میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. شہری کھانسی، بخار، نزلہ زکام جیسے اور خارش جیسے امراض کا شکار ہو رہے ہیں. خاص طور پر اس کا شکار بزرگ افراد اور چھوٹے بچے اور خواتین ہیں، جس کی وجہ سے ہسپتالوں میں بھی رش بڑھ گیا ہے. محکمہ ماحولیات، محکمہ میونسپل کارپوریشن، ترقیاتی ادارہ سمیت جو دیگر متعلقہ ادارے ہیں وہ بالکل چپ سادے ہوئے ہیں اور اس جانب توجہ نہیں دی جا رہی ہے. اگر ہم پنجاب کی بات کریں، پنجاب میں بھی فوگ اور سموک کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے بعد پنجاب حکومت نے کچھ پابندیاں بھی عائد کی اور کچھ اصلاحات نافذ کی ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے اس دارالحکومت مظفر آباد کی میونسپل کارپوریشن جو بے تحاشا وسائل اور دعوے بھی کرتی ہے، اس کے باوجود وہ شہر میں پانی کا چھڑکاؤ تک نہیں کر رہی ہے. سینیٹری ورکرز جب صفائی کرتے ہیں تو اس صفائی سے بھی گرد و غبار میں اضافہ ہوتا ہے. ہلکی سی ہوا چلتی ہے اس سے بھی در و دیوار آلودہ ہو جاتے ہیں اور گندگی اور ملبے اور مٹی سے بھر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آئیے کچھ شہریوں سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس فضائی آلودگی سے ان کی صحت پر اور اس ماحول پر کیا برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. آپ بتائیں کہ شہر میں آپ آتے ہیں تو فضا بڑی آلودہ ہے، جگہ جگہ گرد و غبار سے اٹے ہوئے درخت ہیں، ریڑھی لگانے والے لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، سارا دن دھول پھونکتے رہتے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ اس سے بیچارے گورنمنٹ کی کمزوری ہے، یہ بلدیاتی والے کو نہیں دستے کہ بھائی تم صفائی کرو، اس کو صاف کرو، اس کا ماحول صحیح کرو. وہ کام نہیں ہے. اس گرد و غبار سے بہت بڑی بیماریاں پھیل رہی ہیں. کوئی کیا بوڑھے کے نوجوان کیا بچے سب بیمار ہیں. صفائی نصف ایمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان ہے یہ نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے. اب جب میں دیکھتا ہوں یہ حالات یہاں دیکھتا ہوں، اگر انسان کسی بڑے بڑے شہر میں جاتے ہیں نا، اچھے کام کرتے ہیں نا، ہر کوئی اس کی تعریف کرتے ہیں نا، یار محکمہ بھی ہے نا، جو بھی محکمہ ہے نا وہ اپنے جیب بھرتے ہیں نا، مگر ان کے اماؤنٹ کی طرف تو وہ دیکھتے نہیں ہے نا، اس روڈ کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہے. گندگی ہے، یہ چیزیں جو ساتھی بیمار ہو جاتے ہیں نا، بیمار یا دن بہ دن بیماری بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے اس گندگی کی وجہ سے. اس کے بلدیہ والے ہیں نا وہ کم از کم دیکھے یار یہ چیز وہ تنخواہ کس چیز کا لے رہے ہیں، تو کم از کم یہ چیز کو دیکھے، خدا کے لیے دیکھے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، سب کچھ سامنے ہے. جیسے یہ حکومت کو کرنا چاہیے، یہ بلدیہ والوں کا کام ہے کہ صفائی وغیرہ کرنی چاہیے ان کو. تو جیسے یہ آلودگی پھیلی ہوئی ہے سارے مظفر آباد میں، پورے بھی شہر میں، جہاں بھی دیکھتے ہیں وہیں کچرا پڑا ہوتا ہے، جہاں بھی دیکھتے ہیں وہاں گند پڑی ہوتی ہے. بس کوئی ان کا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پچھلی مرتبہ ایم ڈی اے والے انہوں نے یہ کچرا نکال کے سارا ادھر اوپر پھینکا ہوا تھا، تقریباً 1 مہینہ پڑا رہا ہے. ہم نے اپنی مدد سے پھر ٹریکٹر لگا کے ادھر سے نیچے کرائی. یہ مٹی بدبو آ رہی تھی، پانی بھی تھا، ادھر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا. مجبوری ہے، اب غریب لوگ ہیں، ہم کیا کریں، ہماری کون سننے والا ہے. یہ یہاں سب لٹیرے ہیں
جو ٹیٹ ہے وہی ہے, جو اسی کی بھینس. اس گرد و غبار سے جب گاڑیاں گزرتی ہیں آپ بھی تو پریشان ہوتے ہیں. یہ گورنمنٹ کو چاہیے نا, صبح اتنی گاڑیاں ان کے پاس, پانی مار دیں وہاں روڈ سے, ایک اس طرف لگا لیں گاڑی, ایک اس طرف لگا لیں, تو یہ گردہ غبار ختم ہو جائے گا. یہ سارے اس طرح مسائل کا سامنا ہے. یہ بڑے مشکل اور پیچیدہ امراض اس سے پیدا ہوتے ہیں. گرد و غبار سے ہمیں ہمارے گردے اور ہمارے پھیپھڑے یہ جو چیزیں یہ خراب ہو جاتی ہیں. تب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں گلے میں کھانسی پڑ گئی ہے, ہمیں یہ نزلہ شروع ہو گیا تھی. یہ ان چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں. یہ شہر میں جو گندگی کی وجہ سے ان کے کوڑے کرکٹ کی ایک چھوٹی سی جراثیم ہوتی ہے, یہ ہوا ہوتی ہے, یہ ہمارے منہ میں پڑتی ہے, ہم سانس لیتے ہیں, سانس کی نالی سے یہ اندر جاتی ہے, تو ہم اس طرح ہم بیمار ہو جاتے ہیں. یہاں کو اس مظفر آباد کے لیے یہ بڑے بڑے سیاسی اسلام آباد بیٹھ کے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مظفر آباد کو بنا رہے ہیں. انہوں نے ایسا بنایا ہے, ہم جب بھی نظر ڈالتے ہیں کہ ہم شہر کو دیکھتے ہیں, ہم کام کاج کے لیے آتے ہیں, تو ہماری نظر جو ہے یہ کوڑا اور یہ کرکٹ پہ پڑتی ہے. میں سر بائکیں چلاتا ہوں, تو فضائی آلودگی کے جو مسائل ہیں یہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں. ہر طرف ڈسٹ دھول, ٹھیک ہے, اس وجہ سے بہت پریشانیاں اور مشکلات ہوتی ہیں, بیماریاں. ابھی ہمارا یہ 1.5-2 کلومیٹر کا ٹوٹل سٹی ایریا ہے, تو اس میں لگتے ہیں ٹوٹل 2 ٹینکر پانی کے. اگر بلدیہ یہ 2 ٹینکر پانی کے ادھر ڈالے تو کافی حد تک آلودگی کم ہو سکتی ہے اور ہمیں ان مسائل سے بچ سکتے ہیں. تو یہاں کا ایسا نظام ہے کہ ہم دن کو آپ چلتے ہیں روڈ پہ, ہماری حالت شام کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی, کیونکہ ڈسٹ دور اتنی ہوتی ہے, بندہ پورا خود بیمار ہو جاتا ہے. نہ سیفٹی کوئی نہ اور کوئی, ہر طرف گان یہ دیکھیں دھول چھوٹ سب کوئی ادھر روڈوں پہ. تو انہیں چاہیے کہ اس کا ذمہ داری کا وہ کریں, تو ادھر یہ جو ہے پانی کا نظام کوئی چلائیں, ڈیلی یہ دھول وغیرہ ختم کریں.